السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير۔ ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ روم کی آیت نمبر 54 اور 55 تلاوت کی گئی ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے زیادہ تر قیامت کے واقع ہونے میں شبہ کرنے والوں کے شبہ کو دور کیا ہے، اور بہت سارے اس کے دلائل پیش کیے، اپنی قدرت کی نشانیوں کا ذکر فرما کر اللہ تبارک و تعالی نے مرنے کے بعد دوبارہ شروع ہونے والی زندگی کو واضح کیا۔ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی ایک الگ اور نرالے انداز میں اپنے بندوں کو اس جانب متوجہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے کسی بھی چیز کی تخلیق، کسی بھی چیز کو پیدا کرنا، اس کو کوئی بھی شکل دینا کتنا آسان ہے۔ وہ خالق کل ہے، مالک کل ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کر سکتا ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو قیامت کے دن بھی لوگوں کو قبروں سے نکال کر، مردوں کو قبروں سے نکال کر، زمین سے نکال کر ان کو زندہ کرنا، میدان محشر میں جمع کر دینا، اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ اس چیز کو سمجھنے کے لیے، یعنی اللہ کی قدرت کو، اللہ کے خالق ہونے کو سمجھنے کے لیے وہ خود اپنے وجود میں غور و فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو کیسے بنایا، کس طرح سے بنایا، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ غور کریں کہ جب ابتدا میں، شروعات میں ایک پانی کا، ناپاک پانی کا قطرہ تھا تو کیا حیثیت تھی؟ ایک بے جان ناپاک پانی کا قطرہ جس سے کہ دیکھ کر انسان نفرت کرتا تھا۔ کپڑے پر لگ جائے تو اس کو دھونے کی نوبت آتی تھی، جسم پر لگ جائے تو وہاں سے صاف کیا جاتا تھا، یعنی جسے غلاظت سمجھا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے پانی کا وہ قطرہ رحم کے اندر پہنچا کر، اس کی ماں کے پیٹ میں پہنچا کر، اس کی اللہ رب العزت نے کیسے پرورش کی، کس طرح اللہ تبارک و تعالی نے وقفے کے ساتھ اس کے اندر تبدیلیاں کی، اسے اس ناپاک قطرے سے خون کی شکل میں اللہ نے تبدیل کیا، وہ جمع ہوا خون بنا، وہ خون کا لوتھڑا بنا، پھر وہ گوشت بنا، پھر اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہڈیاں پیدا کی،
پھر اللہ رب العزت نے جو چاہا نقشہ بنا دیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر جان ڈال دی. اس کے اندر کی تمام ضروریات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی خوبی کے ساتھ اور بہت ہی اچھے انداز میں اللہ رب العزت نے اس کو ڈھال دیا، اس کا نقشہ بنا دیا. اندر کی ایک ایک رگوں کو اللہ نے بنایا، اس کا ناک، نقشہ، رنگ اور روپ کیسا ہونا چاہیے. اور پھر اس ایک پانی کے قطرے سے اللہ نے ایک ہی جنس کی دو چیزوں کو الگ الگ بنایا. جس کو چاہا اللہ پاک نے لڑکا بنایا، اور جسے چاہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑکی بنا دیا. غور کریں، یہ سب کام اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایسی جگہ پر نہیں کر رہے ہیں کہ جسے کوئی حرکت نہ دی جائے، کوئی بالکل خاموش اور بالکل یعنی جس کے اندر کسی طرح کی کوئی حرکت نہ ہو، کوئی ایسی جگہ نہیں. ماں کے پیٹ میں، اور وہ بھی تین اندھیریوں میں. ایک ڈاکٹر کو اگر ذرا سی آنکھ کا آپریشن کرنا پڑ جائے تو اس کے لیے بھی ایک بہت زیادہ روشنی کا انتظام کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. ایسی صاف ستھری جگہ کا انتظام کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ جہاں نہ کوئی شور شرابہ ہو، نہ ہنگامہ ہو، اور بے ہوش کر کے انسان کو لٹا دیا جاتا ہے تاکہ یہ حرکت نہ کر سکے. لیکن قربان جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق پر، اس کی کاریگری پر، اس کی قدرت پر، کہ کبھی نہیں کہا ماں سے کہ اس وقت آنکھ بنائی جا رہی ہے، ذرا آرام سے لیٹنے کی ضرورت ہے، ہلنا نہیں ہے. اس وقت ابھی ناک بنایا جا رہا ہے، ابھی کان بنائے جا رہے ہیں، ابھی دماغ کی رگیں بنائی جا رہی ہیں. اگر ہلیں گے جلیں گے تو وہ کہیں کی کہیں لگ سکتی ہیں، اس کے اندر غلطی ہو سکتی ہے. نہیں، اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کی غلطی سے پاک ہے. اللہ رب العزت نے پوری اجازت دی ہے، کسی بھی طرح چلیں پھریں، بھاگیں دوڑیں، اٹھیں بیٹھیں، گھر کا سارا کام کرتے رہیں. ادھر اللہ تبارک و تعالی اپنے کام کے اندر لگی ہوئی ہے. ماں کھانا بنا رہی ہے، ماں جھاڑو پوچھا کر رہی ہے، ماں کپڑے دھو رہی ہے، اللہ آنکھیں بنا رہا ہے، اللہ ناک بنا رہا ہے، اللہ کان بنا رہا ہے، اللہ دماغ بنا رہا ہے، دماغ کی رگیں بنا رہا ہے. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری، اور یہ ہے اس رب کی شان. چنانچہ 9 مہینے تک اللہ پاک 3 اندھیریوں میں رکھتا ہے. ماں کے پیٹ کا اندھیرا، بچے دانی کا اندھیرا، اور اس کے اندر بھی جو جھلی ہے اس کا اندھیرا. پھر جب اللہ رب العزت چاہتے ہیں تو وہ بچہ باہر آتا ہے. باہر آنے کے بعد سب سے پہلے کون ہے جو اس کو اپنی ضرورت پوری کرنا سکھاتا ہے؟ ہر انسان کا سب سے پہلا معلم، ہر انسان کا سب سے پہلا استاذ براہ راست اللہ تبارک و تعالی ہے. اللہ رب العزت اس بچے کو دنیا میں آنے کے بعد رونا سکھاتے ہیں. رو کر وہ اپنی تکلیف کا اظہار کرتا ہے، وہ اپنی ضرورت کو پیش کرتا ہے. وہ جب روتا ہے تو ماں باپ بے چین ہو جاتے ہیں کہ بچے کو بھوک لگی ہے یا پیاس لگی ہے یا بچے کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے، آخر دیکھیں کیا ہے. وہ اتنا نادان اور کمزور ہوتا ہے کہ کوئی اسے سمجھانا بھی چاہے تو وہ سمجھ نہیں سکے گا. اس کی عقل اس درجے کام نہیں کر رہی ہوتی. وہ سمجھنے کی اور وہ سمجھ نہیں سکتا، اس وقت سمجھنے کی پوزیشن میں ہوتا ہی نہیں ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنی بھوک مٹانے کے لیے اور دودھ پلانے کا جو اللہ پاک نے طریقہ اس کو سکھایا. اللہ اکبر! اپنے مسوڑوں سے اور اپنے ہونٹوں سے وہ دودھ کو چوس کر کھینچ کر اپنے اندر لے جاتا ہے. یہ کس نے سکھایا اس بچے کو؟ یہ اتنا کمزور ہے اس وقت اور ناسمجھ ہے کہ اس کو اس کی ضرورت، یہ خود اپنی ضرورت نہیں بتا سکتا. رفتہ رفتہ اللہ تبارک و تعالی اس کی ضرورتیں پوری کرتے چلے جاتے ہیں، اور اس کو جسمانی قوت سے اللہ نوازتے رہتے ہیں، اور اس کے جسم کے ہر عضو کے اندر ترقی ہوتی چلی جاتی ہے، صلاحیتیں بڑھتی جاتی ہیں. دیکھنے کی صلاحیت، بولنے کی صلاحیت، کھانے کی صلاحیت، چلنے کی صلاحیت، پکڑنے کی صلاحیت، سوچنے کی صلاحیت، غور و فکر کرنے کی صلاحیت، ان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. اور ایک وقت آتا ہے جوانی کا کہ جب یہ انسان مکمل طور پر مضبوط اور توانا ہو جاتا ہے. شروع میں انتہائی کمزور تھا، لاچار تھا، بے بس تھا، کچھ نہیں کر سکتا تھا. اب ایک وقت ہی آیا ہے کہ اللہ نے اس کو ایسی قوت دی ہے کہ اس قوت کے نشے میں اپنے اس بنانے والے کو یہ انسان بھول جاتا ہے. وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ قوت بہت تھوڑے دنوں کے لیے دی گئی ہے،
عن قریب بہت جلد پھر وقت وہی لوٹ کر واپس آنا ہے کہ جس میں بے بسی ہوگی، لاچاری ہوگی، کہ بڑھاپے کے اندر پھر اسی طرح اعضاء کمزور ہوتے چلے جائیں گے، منہ میں دانت نہیں رہیں گے، کھانے کی صلاحیت بھی ختم ہو جائے گی، آنکھوں سے روشنی بھی کم ہوتی چلی جائے گی، پکڑنے کی چلنے کی صلاحیتیں بھی کم ہوتی چلی جائیں گی، دماغ بھی کمزور ہوتا چلا جائے گا، وہی بچپن جیسی حالت میں کہ جس طرح بچپن میں بستر پر پڑا ہوا پیشاب کیا کرتا تھا اسی پوزیشن کے اندر آ جائے گا۔ وہ اس چیز کو بھول جاتا ہے، اپنی طاقت کے نشے میں بس وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس اب مجھ سے بہتر کوئی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے۔ پھر تو یہ پہاڑوں سے ٹکرانے کی سوچتا ہے، زمین اور آسمان کو ایک کرنے کے خواب دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اسی غفلت، چونکہ انسان بہت جلد باز بھی ہے، وہ بہت جلد اپنا ماضی گزشتہ وقت بھول جاتا ہے اور آنے والے مستقبل کو یاد نہیں کرتا، اس کی تیاری نہیں کرتا، جو موجودہ وقت ہے بس اس کے نشے میں گم ہو جاتا ہے۔ بہرحال پھر یہ بڑھاپا آتا ہے اور بڑھاپا اس کو پھر دوبارہ اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ تیری قوت کہاں چلی گئی جس کے نشے میں تو نے اپنے رب کا انکار کیا تھا، تو اپنے آپ کو خدا کہلانے لگا تھا، گویا کہ اب تیرے سامنے کوئی کچھ بھی نہیں ہے، اب کہاں گئی تیری وہ قوت؟ مجبور اور لاچار ہو جاتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ یہ انسان قبر میں چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کا ذکر اس آیت کریمہ کے اندر فرماتے ہیں کہ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ ہی ہے جس نے تم کو کمزوری میں پیدا کیا، یعنی تم کمزور تھے اس وقت، اور اس کمزوری سے ثم جعل من بعد ضعف قوة، اس کمزوری سے پھر تمہیں وہ طاقت کی طرف لے کر آیا، قوت کی طرف لے کر آیا، تم کچھ بھی نہیں تھے۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، اس قوت کے بعد پھر وہ تمہیں کمزوری کے اندر لے آتا ہے، بڑھاپے کے اندر لے آتا ہے، پھر اسی طرح تم لاچار اور بے بس ہو جاتے ہو۔ کون کر رہا ہے یہ؟ اس کے کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اتنے مرحلوں سے اس نے گزارا ہے، ایسی عجیب و غریب انداز سے تمہیں پیدا کر کے دنیا میں بھیج کر پھر تمہیں کس مرحلے میں لا کھڑا کیا اس نے۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ چنانچہ اسی طرح وہ مرنے کے بعد قبر سے بھی دوبارہ نکالے گا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ تبدیلیاں جو جسم کے اندر جسمانی تبدیلیاں آئی ہیں، قبر میں بھی کتنی بھی تبدیلیاں آ جائیں، چاہے میت کو جلا دیا جائے، کیڑے مکوڑے کھا جائیں، درندوں کی غذا بن جائے، ہوا میں بکھیر دیا جائے، اڑا دیا جائے، پانی میں بہا دیا جائے، چاہے یہ کسی بھی شکل میں ہو، کتنی بھی تبدیلیوں سے یہ گزر جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ہر تبدیلی کا علم ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الْعَلِيمُ، وہ سب کچھ جاننے والا ہے، سب معلوم ہے اسے۔ دنیا میں کیا کیا تبدیلی آ رہی ہے اس تبدیلی کا بھی علم ہے، مرنے کے بعد کن تبدیلیوں سے گزر رہا ہے اس کا بھی علم ہے۔ وہ کامل اور مکمل علم والا ہے، اس کے علم کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ تو وہ سب کچھ جاننے والا ہے، ہر تبدیلی سے واقف ہے۔ جسم کے اعضاء جو بکھر گئے، قبر میں مٹی میں مل گئے اور وہ جانوروں کی کیڑے مکوڑوں کی غذا بن گئے، اب وہ کہاں ہے، کس حال میں، اسے پتا ہے، اور ان کو سمیٹنا اور سمیٹ کر دوبارہ یہی جسم بنانا اور بنا کر زندہ کرنا اور پھر میدان محشر میں جمع کرنا، قدیر، وہ اس پر قادر ہے۔ وہ سب کچھ جاننے والا بھی ہے، علم والا بھی ہے، اور وہ قادر بھی ہے، قدرت والا بھی ہے، وہ کر سکتا ہے۔ ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات، ابھی قیامت کا انکار کرنے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ جب قیامت قائم ہو چکی ہوگی اور جب سب لوگ میدان محشر میں جمع ہو چکے ہوں گے، اپنی قبروں سے نکل چکے ہوں گے، اللہ فرماتے ہیں یقسم المجرمون، یہ مجرمین قسم کھائیں گے، یہ جتنے بھی قیامت کا انکار کیا کرتے تھے، دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کیا کرتے تھے، اللہ کے لیے اس کام کو مشکل کیا ناممکن سمجھا کرتے تھے، وہ قسمیں کھائیں گے اور کہیں گے ما لبثوا غیر ساعہ، ہم تو بہت تھوڑی دیر ٹھہرے ہیں، اتنی جلدی قیامت آ گئی۔ کہاں پر تھوڑی دیر ٹھہرے ہیں؟ دنیا میں، چونکہ قیامت لامحدود زندگی ہے، دوبارہ زندہ ہونے کے بعد تو پھر وہ زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے، اور آگے مصیبت بھی دکھ رہی ہے۔ جب انسان کو مصیبت اور پریشانی دکھتی ہے نا، تو پچھلی راحت کے دن وہ بہت معمولی اور تھوڑے لگنے لگتے ہیں۔ اسی لیے یہ مجرمین کہیں گے کہ بھئی بس ہم تو چند روز رہے دنیا کے اندر، چند روز، بلکہ روز نہیں، ساعہ، ایک گھڑی، ایک لمحہ، یعنی چند سیکنڈ،
کہ بس تھوڑی دیر ہم رہ کر آئے ہیں اور ہمیں قیامت کے اندر اٹھا لیا گیا، میدان محشر میں جمع کر دیا گیا، اتنی جلدی قیامت آ گئی۔ وہ قسمیں کھا کر اس بات کو بیان کریں گے۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ وہ قبر کا حال بیان کریں گے، کہ وہ کہیں گے کہ قبر میں مرنے کے بعد عالم برزخ میں قبر میں نہیں کہوں گا، عالم برزخ میں، چونکہ مرنے کے بعد ضروری نہیں ہر ایک جو ہے دفنایا جاتا ہے، جلایا بھی جاتا ہے، اور درندوں کی اور جانوروں کی غذا بھی بنتا ہے۔ بہرحال عالم برزخ کے اندر یہ قسمیں کھا کے کہیں گے کہ عالم برزخ میں ہم بہت تھوڑے وقت کے لیے رہے، اتنی جلدی ہمیں اٹھا دیا گیا اور قیامت آ گئی۔ کیوں کہیں گے بھائی؟ اس لیے کہ قیامت کے دن کی جو پریشانی اور مصیبت ہوگی، اور اس کے بعد جو جہنم کا فیصلہ سامنے آنے والا ہوگا، اس مصیبت کو دیکھتے ہوئے قبر کی مصیبت انہیں ہلکی لگے گی، کیونکہ جو اللہ پر ایمان نہیں لائے تو قبر میں بھی وہ سکون سے تو نہیں رہیں گے نا، وہاں پر بھی ان کو عذاب ہوتا رہے گا۔ لیکن قیامت کے دن کے بعد کے جو حالات ہیں وہ ان کو اتنے کٹھن لگیں گے، وہ نظر آ جائیں گے ان کو، تو ان کو ایسا لگے گا کہ ہم تو بہت آرام کے اندر تھے اور اتنی جلدی وہ آرام کا وقت گزر گیا، اور اتنی جلدی ہم یہاں قیامت میں میدان محشر میں ہمیں جمع کر دیا گیا، اور اتنی جلدی قیامت آ گئی۔ کذالک کانوا یؤفکون، اللہ فرما رہے ہیں کہ جس طرح یہ اب بہکی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم اتنی جلدی قیامت آ گئی، ان کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے جتنا وقت لکھا تھا وہ پورا مکمل کر کے آئے ہو، تمہارا وقت جو ہے چھینا نہیں گیا، کم نہیں کیا گیا۔ ایسی ہی الٹی باتیں یہ اس وقت بھی کرتے تھے، دنیا میں بھی اسی طرح کی الٹی باتیں کیا کرتے تھے، آج بھی اسی طرح کی الٹی باتیں کر رہے ہیں۔ تو بھائی یہ ہمیں ابھی سمجھنا ہے، اگر آج ہم نے سمجھ لیا اس چیز کو، اور قیامت کے دن پر ایمان ہمارا مضبوط ہو گیا، یقین مضبوط ہو گیا کہ اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے، تو انشاءاللہ زندگی گزارنا آسان ہوگا، نیک اعمال کا کرنا آسان ہوگا، اور برائیوں سے بچنا بھی ہمارا انتہائی آسان ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قیامت کے دن پر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر کامل اور مکمل یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔